اس طرح اگر ایک تم یہ بتائیے گا کہ اس ڈرامے میں جس طرح یہ ہوا کہ وہ شخص تھا بہت مغرور تھا اور بالآخر یہ ہوا کہ وہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا شادی سے کچھ عرصے پہلے. وہ آدمی خود پرفیکشنسٹ تھا, تو پھر اس کی ہونے والی بیوی نے بھی اس سے پھر یہی کہا کہ بھائی میں بھی ایک پرفیکشنسٹ ہوں, اب تم اس حادثے کے نتیجے میں چونکہ معذور ہو گئے ہو تو اب تم عیب دار ہو گئے ہو, اور میں نے نہیں کرنی کسی عیب دار بندے سے شادی. تو جس سے اس کو یہ لگا کہ چونکہ میں مغرور تھا تو یہ ہو گیا. اب یہ ہمیں کسی نے بتایا تو نہیں ہے کہ اس آدمی کی وجہ سے اسی کے ساتھ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ وہ مغرور تھا. تو یہ بتائیں کہ یہ اخذ کر لینا ٹھیک ہے کہ بھائی یہ کیا تھا اس لیے یہ ہوا, یا اس کی وجہ کچھ اور بھی ہو سکتی ہے؟ جی ہاں, یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, نتائج اخذ کرنا دو طرح کا ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ آپ 100% شیورٹی کے ساتھ بولیں کہ یہ اسی کا نتیجہ ہے, یہ تو غلط ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ بتا سکتا ہے یا اس کی وحی کے ذریعے اس کے رسول بتاتے ہیں. صحیح ہے. تو یہ ہم 100% شیورٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے, لیکن دیگر دلائل قرآنیہ اور حدیث کے دلائل کی روشنی میں ایک ضمنی نتیجہ مرتب کر سکتے ہیں. اچھا کہ بھئی دیکھو تم نے ایسا کیا, ہو سکتا ہے یہ اسی کا نتیجہ ہو, تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لو. اچھا ٹھیک ہے. جیسے کوئی غلط کام کر رہا ہو اس کو منع کیا جائے کہ بھئی نہ کرو یار, لیکن پھر وہ نہ باز آئے اور اچانک پھنس جائے, جیسے رشوت خور پھنس جاتے ہیں بعض اوقات, ٹی وی پہ خبر آ گئی, جیل میں ڈال دیے گئے, تو پھر اس کو سمجھایا جاتا ہے منع کیا تھا نا تمہیں, دیکھا تم برے کام کا کیا نتیجہ ہوا. اب یہ ضروری نہیں کہ اسی برے کام کا نتیجہ یہ ہے, ہو سکتا ہے کسی اور ذریعے سے بھی ہو سکتا تھا, لیکن یہ ضمنی ہوتا ہے. اچھا یہ تو چلیں پھر بھی کافی واضح ہے. بڑا کلیئر. ہاں, ایک یہ کہ تکبر کر رہا تھا ایکسیڈنٹ ہو گیا, تو کیا اسی تکبر کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوا؟ یہ تو اور ضمن میں نیچے. تو یہ بہرحال جس کے ساتھ ہوا اس کو یہی سوچنا چاہیے کہ میرے شامت اعمال ہے. لیکن ہم حکم لگائیں نا تو یہ صحیح نہیں ہوتا کہ ہم حکم لگائیں اور اس طرح شیورٹی کے ساتھ کہ جیسے سب کچھ اسے معلوم ہے. اگر کوئی اس طریقے سے کرتا ہے تو پھر اس سے پھر میں کویسچن کروں گا, بتاؤ میری جیب میں کیا ہے, اگر تمہیں سب پتہ ہے تو آپ بتاؤ. اب وہ نہیں بتا سکے گا. اس کے اندر آپ اتنی شیورٹی سے نہ کہیے, آپ یہ ضرور کہیں. اور ایسا ہوتا ہے, دیکھیں ایک شخص نے برائی کی, ایک نتیجہ برا مرتب ہوا, ٹھیک ہے, اس کو خود سوچنا چاہیے ایسا ہوا. ہم بعض اوقات اسی کے اسٹیج پر آ کر وہی غلط کام شروع کر دیتے ہیں, اس پہ طنز کرنا, اس کی دل آزاری کرنا, اس کو ہرٹ کرنا. ہو سکتا ہے کہ اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے وہ اللہ کے قریب ہو گیا ہو اور وہ سوچ رہا ہو کہ یار میں نے غلط کیا تھا, اس نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی ہو. ہم پہنچ گئے مصلح بن کر, مصلح نہیں بلکہ طنز کرنے والے, اور ہم نے اس کو اور دل آزاری شروع کر دیتے ہیں. اور ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا, اب آئی تمہیں سمجھ میں, اور کرو اور کرو. پھر دوسرا آ جائے گا, وہ بھی یہی بھاشن دے گا, تیسرا آئے گا وہی سبق دے گا. تو یہ بھی غلط طریقہ کار ہوتا ہے. اس کو سہارا دیں اور بڑے پولائٹلی اور حکمت کے ساتھ اسے, اگر وہ توبہ کی طرف مائل نہیں ہے تو اب احساس دلا دیں کہ بیٹا ہو سکتا ہے یہ اسی کا نتیجہ ہو, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو, اللہ بڑا مہربان ہے. بالکل صحیح.